سارا سفر اچھا چل رہا تھا، لیکن دو بڑی مشکلات پیش آئی۔ ایک تو یہاں کے لوگ جو ہمیں ایلین سمجھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم ان پہ اٹیک کرنے آئے ہیں، اور یہاں کے کتے جن نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہ بادلوں میں چھپا ہوا سورج، یہ بورنگ سے بہتا ہوا پانی، یہ اڑتے ہوئے پنچھی اور یہ بڑے بڑے درخت، سب ہمارا ایسے ویلکم کر رہے تھے جس سالوں سے یہ ہمارے انتظار میں تھے۔ جب ہم اس چھوٹے سے جنگل کا چکر لگا کے جا ہی رہے تھے تو ہمیں پیچھے سے آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو ہم ڈر گئے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو ہمارا وہی شاگرد ہے جس سے ہم تھوڑی دیر پہلے کانٹیکٹ کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں واپس جانا پڑا، کیونکہ یہ اسی ولیج کا تھا، تو اس کو کچھ ایسے راز پتہ تھے جو ہم نے نہیں دیکھے۔ تو ہم واپس جا رہے تھے کہ اس جگہ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ تو اس نے سب سے پہلے بتایا کہ اس جگہ کو کہتے ہیں سید فتح محمد شاہ کا تکیہ، جو کہ یہاں کے ایک بزرگ انسان تھے۔ تو کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ایک چھوٹی سی لکڑی بھی اٹھا کے جا سکے۔ تو اب ہم آ گئے تھے اس جگہ پہ واپس جہاں پہ ہم داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سید فتح محمد شاہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ تھی سر سید فتح محمد شاہ کی کچھ چیزیں جن کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے دوست کو کیا بائے بائے اور ہم اپنے سفر پہ آگے بڑھنے لگے۔ ہمیں اسکول سے نکلے ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے صرف 2 یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا۔ پر اب 2 چیزیں ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی، پیاس اور بھوک۔ کھانے کا تو پتہ نہیں، پر فائنلی ہم نے ایک بورنگ ڈھونڈ لیا، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے صحرا میں کوئی اویسس ڈھونڈ لیا ہو۔ پھر ہم آ گئے اس بورنگ کے پاس، پانی پی کر بس کیا تو سامنے دیکھا کہ ایک بیری کا درخت تھا، اور ہم بھاگ کر درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ ویسے بیر تو بہت کچے تھے، مگر ہماری بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ہماری بھوک اور پیاس کا کچھ جگاڑ ہو گیا، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو 1-2 منٹ اسٹے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس خوبصورت موسم میں چیز اتنی پیاری اور حسین لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ یہ سفر چلتا رہے، اور یوں ہی ہم ہمیشہ فطرت سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ شاید فطرت بھی ہمیں اب چاہنے لگی تھی، اور اسی لیے وہ ہمیں وقفے وقفے سے تحفوں سے نواز رہی تھی۔ اور وہیں پہ ہم نے دیکھا ایک دوسرا بورنگ، جس کا کنواں اتنا گہرا تھا کہ قریب جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور اس کا بورنگ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا وہ گہرا تھا۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان کا اور فطرت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیچر کے قریب آئے، اور حقیقت میں انسان کی زندگی میں یہی کچھ لمحات ہوتے ہیں جن کو وہ کھل کے گزارتا ہے، جن میں اس کو نہ کوئی ماضی کا دکھ ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقبل کی پریشانی۔ سارا سفر اچھا چل رہا تھا، لیکن 2 بڑی مشکلات پیش آئی۔ ایک تو یہاں کے لوگ جو ہمیں ایلین سمجھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم ان پہ اٹیک کرنے آئے ہیں، اور یہاں کے کتے جن نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، اس لیے ہم وہ ریکارڈ بھی نہیں کر پائے۔ اور پھر ہمیں مل گئے یہاں پہ کچھ پیارے سے بچے جو بال سے کھیل رہے تھے۔ ہم نے تو ان کو بہت کہا کہ ہمیں بھی کھیلنے دو، مگر انہوں نے ہمیں نہیں کھیلنے دیا، اس لیے ہم نے اپنے آگے کا سفر جاری رکھا۔ ہم نے جو ایک کچا بیر کھایا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم گنا کھائیں گے۔ اس کے لیے ہم اتر گئے گنے کی فیلڈ میں، جہاں سے ہم نے گنا لیا اور جلدی سے باہر آ گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بہرحال گنا بہت میٹھا اور لذیذ تھا۔ اس کے بعد ہم ملے سر حسین بخش کے گاؤں کے ایک آدمی سے، جو کہ سر بتا رہے تھے کہ ایک کامیڈین ہے۔ دل تو بہت کر رہا تھا کہ اس سے کچھ سن لیں، مگر ٹائم بہت ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اور آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ اور فائنلی بہت بڑا فاصلہ طے کر کے ہم پہنچ گئے سر حسین بخش گاؤں، جہاں پہ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اور وہاں پہ میری ملاقات ہوئی میرے بچپن کے دوست غلام سے، جو کہ بچپن میں ہمارے گاؤں آیا کرتا تھا، اور جہاں پہ ہمارا ویلکم کیا اس بکری نے۔ اور یہ بنا رہے ہیں مال کے لیے چارہ، اور ادھر ہمارا چارہ بھی آ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سر حسین بخش نے بائک نکالی اور مجھے گاؤں چھوڑنے آ گیا۔ اور گاؤں میں پہنچنے کے بعد تھوڑا پیدل چلنے کے بعد میں گیٹ تک آیا تو وہاں میری بیٹی باہر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔